28 फरवरी 2026 एक ऐसी रात जिस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका और इसराइल के मिसाइलों ने ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान को निशाना बनाया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी हलाक हो गए। आयतुल्लाह अल-उज़्मा हुसैनी खामनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شعیب گوارای شهادت اور پھر 8 دنوں بعد ایران نے ایک نیا سپریم لیڈر چن لیا، ایک ایسا شخص جسے دنیا بہت کم جانتی ہے مگر جس کا نام سن کے ٹرمپ بھی گھبرا گیا۔ یہ شخص ہے مجتبیٰ خامنئی۔ آخر مجتبیٰ خامنئی کون ہے؟ انہیں سپریم لیڈر کیسے چنا گیا؟ امریکہ کا رد عمل کیا رہا؟ اسرائیل نے کیا دھمکی دی اور اب دنیا کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ چلیے جانتے ہیں ان سب کے بارے میں اس ویڈیو میں۔ 28 فروری 2026 کی رات کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملے شروع کیے۔ میزائل، ڈرونز اور فضائی بمباری۔ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا۔ اس حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی ہلاک ہو گئے۔ اور صرف یہی نہیں، مجتبیٰ خامنئی کی والدہ، بیوی اور ایک بہن بھی انہی حملوں میں ہلاک ہو گئی۔ البتہ مجتبیٰ خود اس وقت وہاں موجود نہیں تھے اور وہ محفوظ رہے۔ پوری دنیا سانس روک کر دیکھ رہی تھی اب ایران کا کیا ہوگا، کون سنبھالے گا اس ملک کو۔ مجتبیٰ خامنئی ایک ایسا شخص جسے دنیا کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انہوں نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا، کبھی کوئی عوامی تقریریں نہیں کی اور نہ ہی کوئی انٹرویوز دیے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بہت کم دستیاب ہیں۔ مگر وکی لیکس نے جو امریکی سفارتی دستاویزات شائع کیں اس میں انہیں پاور بیہائنڈ دا روبس یعنی طاقت کا اصل منبع قرار دیا گیا۔ مجتبیٰ خامنئی مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ صرف 10 سال کے تھے جب ان کے والد نے 1969 کے انقلاب میں اہم کردار ادا کیا۔ 1980 کے آخر میں ایران عراق جنگ کے آخری مرحلے میں انہوں نے IRGC میں خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے ایران کی سیکیورٹی اشرفیہ سے گہرے تعلقات قائم کیے۔ یہ انتخاب آسان نہیں تھا۔ IRGC کے کمانڈرز نے اسمبلی آف ایکسپرٹ کے ارکان پر مجتبیٰ خامنئی کے حق میں ووٹ دینے کے لیے بار بار رابطے کیے۔ پہلا انتخابی اجلاس آن لائن منعقد ہوا۔ ارکان نے اس ماحول کو غیر فطری قرار دیا۔ مخالفت کرنے والوں کو محدود وقت دیا گیا اور بحث کو کاٹ کر ووٹنگ کرائی گئی۔ اور پھر 8 مارچ 2026 کو مجتبیٰ خامنئی کو ملک کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ سلام بر ملت عزیز و مبارز ما. امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. ما تا آخرین نفر از میان خود خواهیم جنگید تا تجاوز وحشیانه غرب را دفع کنیم. پایدار بمانید زیرا پیروزی یار شماست و اراده ما هرگز شکسته نخواهد شد. اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ ٹرمپ نے صاف کہا کہ وہ مجتبیٰ خامنئی کے انتخاب سے خوش نہیں ہے۔ اسرائیل کا رد عمل امریکہ سے بھی سخت رہا۔ لائک فادر اور لائک سن، اسرائیل کے وزارت خارجہ نے مجتبیٰ کو ان کے والد جیسا ظالم قرار دیا اور کہا کہ باپ کی طرح بیٹا بھی ایرانی بربریت کو جاری رکھے گا۔ اسرائیلی فوج پہلے ہی اعلان کر چکی تھی کہ علی خامنئی کا جو بھی جان نشین ہوگا خدف ہوگا۔ روسی صدر پوٹن نے مجتبیٰ خامنئی کو مبارکباد دی اور غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ چین نے نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت کی۔ عراقی وزیر اعظم نے مبارکباد دیتے ہوئے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا اور خطے میں استحکام کی اپیل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ مجتبیٰ کے انتخاب کی خبر اور ایران کی جانب سے اب نئے ہرمز کی بندش کے بعد تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل سے اوپر چلی گئیں، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ایران کے سخت گیر دھڑے اقتدار میں ہیں اور قریبی مستقبل میں مذاکرات کے امکانات بہت کم ہیں۔
آج ہم نے ایک ایسے شخص کی کہانی جانی جو برسوں پردے میں رہا مگر اب دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے۔ ایران میں ہزاروں عام لوگ ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے، جن کے بچے شہید ہوئے۔ یہ صرف سیاست نہیں، یہ انسانی المیہ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔